السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام قاری عابد نذیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں عابد نذیر یوٹیوب چینل۔ میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے مدنی قاعدہ لیسن نمبر 20۔ اس میں سکتہ کے بارے میں بتایا گیا ہے اور سین اور صاد کا کیسے فرق کیا جاتا ہے یہ بتایا گیا ہے۔ حمزہ کو کیسے پڑھتے ہیں، امالہ والی رو کو کیسے پڑھنا ہے، اور حروف یرملون کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، انشاءاللہ تعالی آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا تو چینل کو سبسکرائب فرما لیں، بیل آئیکن پہ پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 20، متفرق قواعد۔ نمبر 1، اظہار مطلق۔ ان 4 کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، اس لیے ان چاروں کلمات میں غنہ نہ کریں۔ یعنی نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا اور بغیر غنہ کے ساتھ ان کو پڑھیں گے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ دنیا، بنیان، صنوان، قنوان۔ پھر دوبارہ پڑھتے ہیں۔ دنیا، بنیان، صنوان، قنوان۔ اگلا سکتہ۔ سکتہ کسے کہتے ہیں؟ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے بڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ ان 4 کلمات میں سکتہ واجب ہے۔ سکتہ کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے اور 2 زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے۔ 2 زبر والا کون سا؟ یہ والا۔ اور یہاں جو آ رہا ہے نون ساکن ہے، یہاں بھی ساکن ہے اور یہاں بھی ہم نے متحرک کو ساکن کرنا ہے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، یعنی اس کو من راقٍ ایسے نہیں پڑھنا بلکہ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ۔ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز ہماری یہاں رک جائے اور سانس جاری رہے۔ تو اس سے یہ کہ آپ کا ایک سانس میں ہی ایک ورڈ ادا ہو جائے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ کَلَّا بَل
رانا کلا بل رانا من مرقدنا هذا من مرقدنا هذا عوجا قيما عوجا قيما سین اور صاد کو پڑھنے کی صورتیں۔ قرآن پاک میں 4 کلمات صاد سے لکھے جاتے ہیں اور صاد پر باریک سین بھی لکھا ہوتا ہے۔ ان کے پڑھنے کی تفصیل اس طرح ہے: نمبر 1 اور نمبر 2 میں صرف سین پڑھیں، نمبر 3 میں صاد اور سین دونوں پڑھنا جائز ہے، اور نمبر 4 میں صرف صاد پڑھیں۔ جیسا کہ آپ نے اوپر پڑھا ہے کہ سین پہلا جو ورڈ ہے سین اور دوسرے ورڈ میں آ رہا ہے سین، ان دونوں کو پڑھیں گے، اور جو اس کے نیچے صاد ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، تو اس کو یوں پڑھنا ہے: یبسط یبسط بسطة بسطة أم هم المسيطرون أم هم المسيطرون بمسيطر۔ یہاں جو بلو حرف آ رہے ہیں سین اور صاد والے، تو ان کو آپ نے پڑھنا ہے، اور بلیک لیٹر کو جو صاد آ رہا ہے اس کو نہیں پڑھنا، اور یہاں میں جو سین آ رہا ہے بلیک والا اس کو نہیں پڑھنا۔ تسہیل، تسہیل کے معنی نرمی کرنا، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن پاک میں صرف ایک کلمے میں تسہیل واجب ہے۔ چلیے اس کو پڑھتے ہیں: أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں: امالہ، امالہ کسے کہتے ہیں؟ زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں۔ امالہ کی رو کو اردو کے لفظ قطرے کی رو کی طرح پڑھیں، یعنی ری نہیں بلکہ رے پڑھیں۔ امالہ کے ہجے اس طرح کریں: میم، جیم، زبر مج، رو امالہ والی، رے کھڑی زیر رے، مج رے، ہا الف زبر ہا، مج رے ہا، مج رے ہا۔ لاسٹ ورڈ: بئس الاسم الفسوق
اس کلمے میں لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف نہ پڑھیں بلکہ لام کو زیر دے کر پڑھیں۔ بِئْسَ، اب یہ الف آ رہا ہے، اس کو نہیں پڑھنا، اور لام جو ریڈ کلر کا ہے اس کے بعد الف آ رہا ہے، اس کو بھی نہیں پڑھنا۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ چلیے سنیں۔ بِئْسَ الاسم الفسوق، بِئْسَ الاسم الفسوق۔ تو ویورز، آج کا ہمارا الحمدللہ سبق نمبر 20 اختتام کو پہنچا۔ امید ہے کہ آپ کو ان تمام حروف کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔